بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشیر ربانی. اس وقت موجود ہوں چک نمبر 258 گاؤں بے نور محل میں، جہاں روایتی طریقے سے سرسوں کا تیل تیار کیا جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کولو اور بیل کا استعمال سرسوں اور دیگر بیجوں سے تیل نکالنے کے لیے صدیوں سے کیا جا رہا ہے. اس عمل کے لیے پیالہ نما حصہ، جسے کولو یا دادر پھاردر کہتے ہیں، سرسوں، تل، اسی، تارا میرا یا جس بیج کا بھی تیل درکار ہو اس کی گنجائش کے مطابق مقدار ڈالی جاتی ہے. آنکھوں پر کھوپے بندھے بیل کو کولو سے منسلک تنجن، لٹ اور مکڑے کے ساتھ جڑے سوگا کی مدد سے ہانکا جاتا ہے. بیل ایک دائرے میں چلنے لگتا ہے. ڈالے گئے بیج میں تھوڑا سا تیل گرم کر کے ڈالا جاتا ہے. چند منٹ بعد پیڑنے کے عمل سے تیل مخصوص نائی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت مشقت طلب خاندانی پیشہ ہے. سرسوں، تل، السی، تارا میرا کے تیل کی بہت مانگ ہے. اس پیشہ سے منسلک محمد نذیر نے اس سارے عمل کے بارے میں بتایا. ہاں جی، کی نام ہے؟ محمد نذیر. ایک کون دا کر رہے ہو؟ بچپن تو کرتے بزرگ ہی کرتے آدھے. اچھا، کنا کر لیندے ہو ڈیلی؟ بائی ہو 2-3 کہانیاں 4 کہانیاں کر لیا. چلو ایک کہانی کنے کلو دی ہوندی ہے؟ 12 کلو دی. اچھا اچھا. تے یہ سیکڑے کے علاقے جانا تیل چڑھا؟ فیصلہ آباد، لاہور، اچھا، رونا آباد، ہر علاقے جانا. ایک گھاڑی مکمل ہونے کے بعد کولو سے کھال نکالی جاتی ہے. دراصل یہی کھال اس گھاڑی کا معاوضہ ہے. صارف تیل کے ساتھ کھال بھی لینا چاہتا ہے تو وہ کھال کی قیمت کے برابر رقم ادا کرتا ہے. کولو کا ذکر قدیم مصر میں بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی اس کا استعمال بہت کیا جاتا رہا ہے. اب آتے ہیں اس کے حصوں کی طرف. کولو کے اہم حصوں میں کولو یا دادر پھادر، تنجن، مکڑا، لٹ، لاشپا اور سہاگا شامل ہیں. بیل بھی اس کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے.